محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، تمام حاضرین جمعہ، سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجا گیا، آپ حضرات کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک فرمان پڑھا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی اور اس سے پہلے اللہ رب العالمین کا جو کلام پڑھا گیا، دونوں کا موضوع یہ ہے، مستفاد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے کرنے کی ہمیں رہنمائی کی ہے اس کو ہم کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ترغیب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، قولی ہو یا عملی، وہ ہم کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے منع فرمایا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے نہیں کیا ہے، دین سمجھ کر، اجر و ثواب سمجھ کر، اس کو ہم نہ کریں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول تمہیں جو دے دیں تم انہیں لے لو، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو حکم دیں، تمہیں جو تعلیم دیں تو اس پر عمل کرو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جس سے روکیں، منع کریں تو اس سے رک جاؤ۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما امرتکم بہ فأتوا منہ ما استطعتم، میں نے تمہیں جس کا حکم دیا ہے تو جہاں تک ممکن ہو سکے اس پر عمل کرو، وما نہیتکم عنہ فانتہوا، اور میں نے تمہیں جس چیز سے منع کیا ہے، روکا ہے، اس سے ہر حال میں رکو۔ اس آیت اور حدیث کا تقاضا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہی تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت مبارکہ ہے اس کو اختیار کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزاری جائے، اور خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے پر اللہ رب العالمین کی عبادت کی ہے اور جس طریقے سے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کی ہمیں تلقین کی ہے، اسی طریقے پر اللہ کی عبادت کریں، اور جس سے روکا ہے، منع کیا ہے، جس سے دور رہنے کی تلقین کی ہے، اس سے ہم بچیں۔ محترم حضرات، یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ شعبان کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کیا ہے، آپ کا معمول کیا تھا، آپ کی عادت مبارکہ کیا تھی، اس کا بیان پچھلے خطبے میں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس کی حکمت یہ بتائی کہ اس مہینے میں اللہ کے یہاں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں روزہ رکھتا ہوں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ، تاکہ جب میرا عمل پیش کیا جائے اللہ کے پاس تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول۔ تو اس سے یہ ہمیں معلوم ہوا کہ ہمیں بھی اس معمول کو اپنے عمل میں لانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آپ سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم بھی وہ کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ اس مہینے میں روزہ رکھا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ اس مہینے میں جتنا ممکن ہو سکے روزہ رکھیں۔ اور محترم حضرات،
یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نہیں کیا ہے دین کے نام پر اجر و ثواب سمجھ کر، عبادت سمجھ کر، اس کو ہم بھی نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ دو طرح کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جو حکم دیا، آپ نے جو عمل کیا اس کو ہم کریں، اور ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے منع کیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے نہ کیا اسے ہم بھی نہ کریں۔ یہ بھی سنت ہے۔ ایک سنت فعلی ہوتی ہے اور ایک سنت ترکی ہوتی ہے۔ سنت فعلی کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہم کریں، اور سنت ترکی کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نہیں کیا ہم بھی نہ کریں۔ تو جس طرح سے سنت فعلی پر عمل کرنا اجر و ثواب کا کام ہے، اسی طریقے سے سنت ترکی پر عمل کرنا بھی یہ بھی اجر و ثواب کا کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے کیا ہے؟ نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا گیا تھا کہ آپ نے جو کیا وہ کیا جائے، اور آپ نے جو نہیں کیا وہ نہ کیا جائے۔ اسی کا نام سنت ہے۔ تو اس شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے روزہ رکھنا، زیادہ سے زیادہ پورے مہینے میں وہ ہمیں رکھنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نہیں کیا اس کو ہم دین سمجھ کر، اجر و ثواب سمجھ کر نہ کریں، کیونکہ وہ بدعت ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے، اور جو بدعت ہے دین میں ایجاد کر لی گئی اس سے رکنا ہے۔ یہی محبت رسول ہے، یہی رسول پر ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ کی سنت پر عمل کیا جائے اور بدعت سے دوری اختیار کی جائے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے محترم حضرات کہ اس شعبان کے مہینے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسلمان جو سنت رسول ہے اس پر عمل نہیں کرتے، اور جو دین میں بدعت ایجاد کر لی گئی ہے اس پر بڑے تسک و احتشام کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس شعبان کے مہینے میں زیادہ تر مسلمان روزہ نہیں رکھتے ہیں، لیکن اس کے برخلاف جو کہ بدعت ہے اور وہ ہے شب برات منانا، اس پر بہت سارے مسلمان پابندی کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ وہ تمام مسلمان جن کو سال بھر دین سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، نماز، مسجد، قرآن، اللہ کے ذکر کوئی مطلب نہیں ہوتا، وہ شب برات ضرور منائیں گے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ایک رات میں ہم نے وہ سب کچھ کر لیا جو کیا جاتا ہے اپنے ملکوں میں، تو خلاص جہنم سے نجات مل گئی۔ محترم حضرات، غور سے سنیے، توجہ کے ساتھ سنیے، اور سوچئے کہ کیا شب برات منانا اور شب برات کے موقع پر جو کچھ کیا جاتا ہے دن میں یا رات میں، کیا وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب برات مناتے تھے؟ کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین شب برات مناتے تھے؟ کیا ہمارے جو ائمہ اربعہ ہیں جن کی تقلید کرنے کا سب دعویٰ کرتے ہیں، کیا یہ ہمارے چاروں امام شب برات منایا کرتے تھے؟ ہمیں سوچنا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ محترم حضرات، شب برات منانا اہل علم نے کہا ہے کہ یہ بدعت ہے۔ کیوں بدعت ہے؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے شب برات نہیں منائی ہے، لہذا شب برات نہیں منانا چاہیے۔ محترم حضرات، جو سنت ہے اس پر ہم عمل کرنے کو تیار نہیں ہیں، زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا۔ جو سنت نہیں ہے، جو بدعت کے زمرے میں آتا ہے، اس پر ہم عمل کرنے کو بے چین ہوتے ہیں۔ ہمیں توفیق نہیں ملتی کہ اس مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں۔ کتنے دن گزر گئے شعبان کے مہینے کے، لیکن شاید ہی مسلمانوں نے روزے رکھے ہو، الا ماشاء اللہ جنہیں اللہ نے توفیق دی۔ لیکن ابھی 15 شعبان آئے گا تو اس دن دیکھیے گا دن میں روزہ بھی رکھیں گے اور رات میں بھی عبادت کا اہتمام کریں گے۔ محترم حضرات، شعبان پورا کا پورا مہینہ، یعنی کہ اکثر و بیشتر مہینہ روزہ رکھنے کا مہینہ ہے، یہ سنت ہے، لیکن اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں۔ اور شعبان کی 15 تاریخ کا روزہ، ایک روزہ ہم نے سمجھ رکھا کہ یہی سنت ہے، شعبان کا ایک روزہ، 15 شعبان کا روزہ، جبکہ سنت ہے پورے مہینے میں روزہ رکھنا۔ لیکن اس سنت سے ہمیں غرض نہیں، جو بدعت پھیلا دی گئی ہے، ایک روزہ شعبان کا، ایک روزہ 15 تاریخ کا روزہ،
اس پر ہم عمل کرنے کو بےقرار رہتے ہیں۔ سنت کچھ اور ہے، اس طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ جو بدعت پھیلائی جا چکی ہے اس کو ہم جوش و خروش کے ساتھ کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ آپ نے نبی کی سنت اور عادت کیا سنی، حدیث میں کیا پڑھا کہ پورے شعبان میں آپ روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن ہم اس کے برعکس کہتے ہیں پورے شعبان میں روزہ سے کوئی مطلب نہیں، صرف شعبان کی 15 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں شب برات کے موقع پر۔ تو یہ غلط ہے، نبی کی سنت کے خلاف ہو گیا۔ یہ ہمیں اجر و ثواب کے بجائے گناہ ہوگا۔ جو سنت ہے اس پر ہم عمل نہیں کرتے، جو بدعت ہے اس کو اختیار کر لیے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں محترم حضرات، شب برات رات میں قبرستان کی زیارت کا خوب اہتمام ہوتا ہے، اور بڑی پابندی کے ساتھ اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ جلوس نکلتا ہے، اجتماعی طور پر قبرستان کی زیارت کی جاتی ہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ قبرستان کی زیارت ہمیشہ کرنی چاہیے، ہمیشہ قبرستان کی زیارت کرنی چاہیے، یہ نبی کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر تھا اس سے بقیع قبرستان جو ہے کتنا دور ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ابھی موجود ہے، وہی گھر تھا، اور بقیع قبرستان کتنا دور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جب بھی موقع ملتا وقت نکال کے جاتے تھے، قبرستان کی زیارت کرتے تھے، ہمیشہ۔ کوئی دن فکس نہیں تھا، کوئی تاریخ فکس نہیں تھی، کوئی مہینہ فکس نہیں تھا۔ یہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کیوں جاتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس سے آخرت کی یاد آتی ہے، موت کی یاد آتی ہے، دل نرم ہوتا ہے، عبرت اور نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیشہ ہمیں چاہیے کہ اپنے گاؤں، اپنے محلے، اپنے شہر کے قبرستان جایا کریں، یہ سنت ہے رسول کی۔ اس سنت پر ہم عمل نہیں کرتے، پورے سال بھر ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ ہمارے گاؤں، محلے، شہر میں جو قبرستان ویران پڑا ہوا ہے ہم کبھی اس کی زیارت کریں، اللہ کا خوف پیدا ہو، عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ لیکن شب برات کے موقع پر ضرور قبرستان کی زیارت کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ثابت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر شعبان کی 15 تاریخ کو قبرستان کی زیارت کی بھی ہے تو اس لیے نہیں کی کہ یہ شعبان کی 15 تاریخ ہے، یہ شب برات ہے، اس لیے نہیں کی، بلکہ آپ کا معمول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ قبرستان کی زیارت کرتے تھے، تو شعبان کی 15 تاریخ بھی اس میں آ گئی۔ یہ نہیں کہ چونکہ وہ شب برات ہے، 15 شعبان ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کی زیارت کی، ایسا کسی حدیث میں نہیں آیا ہے۔ اگر ایسا ہوتا، غور کیجئے اس حدیث میں کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو قبرستان گئے اکیلے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے چپکے گئی۔ اگر یہ شب برات منانا اور اجتماعی طور پر قبرستان کی زیارت کرنا یہ سنت ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپکے کیوں جاتے؟ سوچنے کا مقام ہے۔ اپنی ازواج مطہرات کو کیوں نہیں لے لیا؟ صحابہ کرام کو ساتھ میں کیوں نہیں لے لیا؟ خلفائے راشدین کو، ابوبکر صدیق اپنے ساتھی یار غار، ان کو کیوں نہیں لے لیا؟ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول کے مطابق گئے تھے، اس لیے نہیں گئے تھے کہ آج شعبان کی 15 تاریخ ہے۔ اگر وہ ہوتا تو آپ سب کو بتاتے، چلو آج شعبان کی 15 تاریخ ہے، شب برات ہو، سب لوگ چلو قبرستان، زیادہ دور بھی نہیں تھا۔ تو سوچنے کا مقام ہے، قبرستان کی زیارت کریں، بے شک کوئی منع نہیں کرتا ہے، سنت ہے، لیکن اس کے لیے کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی تاریخ خاص نہ کریں۔ آپ روزہ رکھیں، روزہ رکھنا سنت ہے، نفلی روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت ہے، لیکن آپ فکس نہ کریں کہ شعبان کی 15 تاریخ ہی کو روزہ رکھنا ہے۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینے میں روزہ رکھتے تھے، ہر ہفتے آپ جمعرات کو اور پیر کا روزہ رکھتے تھے، ہر مہینے میں آپ 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھتے تھے۔ جو سنت ہے اس کو ہم فالو نہیں کرتے، لیکن جو بدعت ہے اس کے کرنے میں ہم پیش رہتے ہیں۔ محترم حضرات، اس تاریخ کا نام، اس دن رات کا نام شب برات رکھنا ہی صحیح نہیں ہے۔ شب برات کا لفظ کسی آیت میں نہیں آیا ہے، کسی حدیث میں نہیں آیا، نہ اللہ نے اس کو شب برات کہا ہے، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شب برات کہا ہے۔ آپ پورا قرآن مطالعہ کر لیجئے، پوری حدیث کی کتابیں پڑھ لیجئے، شب برات کا لفظ کہیں آیا ہی نہیں اس رات کے لیے، اس رات کا نام ہے ہی نہیں شب برات۔ لوگ کہتے ہیں کہ شب برات کا مطلب جہنم سے آزادی کی رات، جہنم سے آزادی کی رات رمضان المبارک کی راتیں ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ جہنم سے آزادی کا دن عرفہ کا دن ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ شعبان کی 15 تاریخ کو نہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ شب برات ہے، جہنم سے آزادی کی رات ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ شب برات کی حقیقت یہ ہے کہ جو دشمنان صحابہ ہیں انہوں نے ایجاد کیا ہے شب برات کو۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ شعبان کی 14 تاریخ کو ان کے جو 12ویں امام ہیں، امام حسن عسکری، ان کی پیدائش ہوئی تھی، تو اس کی خوشی میں وہ جشن مناتے ہیں، اور شعبان کی 15 تاریخ کی رات میں اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور شب برات اس لیے کہتے ہیں، اہل علم نے لکھا ہے کتابوں میں
کہ برات کا مطلب ہوتا ہے بیزاری اختیار کرنا، لا تعلقی اختیار کرنا، ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے۔ سورہ قرآن کی ایک سورہ ہے سورہ توبہ، اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورہ براءت، براءت من اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول بیزاری اختیار کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا کوئی تعلق نہیں ہے مشرکین سے، براءت کا لفظ آیا ہے۔ تو ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو موجودہ قرآن مجید ہے اس میں تحریف ہو چکی ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم بیزاری اختیار کرتے ہیں۔ ہمارے جو امام ہیں 12ویں امام، امام حسن عسکری، وہ سامرائی غار میں چھپے ہوئے ہیں عراق کے اندر، ان کے پاس اصل قرآن موجود ہے، وہ لے کر آئیں، وہ خطوط لکھتے ہیں باضابطہ، وہاں جا کے بھیڑ جمع ہوتی ہے، وہاں اس غار کے پاس لوگ جا کر عبادت کرتے ہیں اور تمنا کرتے ہیں کہ ہمارے امام اصل قرآن لے کر آئیں گے۔ اس قرآن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، یہ ہے اصل شب برات کی حقیقت، اس لیے اس کو شب برات کہتے ہیں۔ محترم حضرات، غور سے سنیے آپ اور غور سے مطالعہ کیجیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ شب برات کا لفظ آیا ہی نہیں ہے، لوگ اس کی فضیلت بیان کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ قرآن میں اس کو برکت والی رات کہا گیا ہے، لیلۃ المبارکہ، اس میں قرآن کا نزول ہوا۔ بالکل غلط بات ہے، برکت والی رات شب قدر ہے، اور شب قدر میں قرآن کا نزول ہوا ہے۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ قرآن مجید رمضان کے مہینے میں نازل ہوا ہے، شعبان کے مہینے میں نازل نہیں ہوا ہے۔ شب قدر رمضان کی رات ہے، اسی کو برکت والی رات کہا گیا جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ تو غلط طور پر لوگوں کو باور کرایا جاتا ہے کہ یہ برکت والی رات ہے، برکت والی رات شب قدر ہے، قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اسی طرح سے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ فیصلے والی رات ہے، شب برات، فیصلے ہوتے ہیں، غلط بات ہے، فیصلے والی رات شب قدر ہے، شب قدر کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اب سورہ قدر پوری نازل ہوئی ہے شب قدر کے بارے میں، اس میں تمام باتوں کا ذکر ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا، اس میں فیصلے ہوتے ہیں، اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، یہ سب شب قدر کے بارے میں جو رمضان میں ہے، شب برات کے بارے میں نہیں ہے۔ لوگوں نے غلط طور سے اس کی تشہیر کر دی ہے۔ اسی طرح سے شب برات کے تعلق سے کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ اس میں روحیں واپس آتی ہیں، جو بیوہ عورتیں ہیں انتظار کرتی ہیں، ان کے شوہروں کی روحیں واپس آتی ہیں، ان کے لیے کھانے تیار کرتے ہیں۔ بالکل غلط طریقہ ہے اس رسم و رواج کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایک مرتبہ جس کی روح نکل جاتی ہے تو وہ اگر نیک ہے تو علیین میں اس کی روح ہوتی ہے، اگر برا ہے تو سجین میں اس کی روح ہوتی ہے، یا تو جنت کے بالا خانوں میں روح ہوتی ہے یا سجین میں جو تہخانہ جو جہنم کا ہے اس میں ہوتی ہے۔ ایک بار روح چلی گئی تو دنیا میں واپس نہیں آتی ہے، سیدھے قیامت کے دن دوبارہ سب کو زندہ کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قرآن کہتا ہے کہ جب لوگ مر جاتے ہیں تو پھر برزخ کی زندگی میں چلے جاتے ہیں، ایک دیوار ہوتی ہے دنیا اور آخرت کی زندگی کے درمیان، قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی۔ قیامت کے دن دوبارہ روح واپس کی جائے گی اور سب کو اٹھایا جائے گا۔ لہٰذا شب برات کے بارے میں یہ کہنا کہ روحیں واپس آتی ہیں، گھر کی روحیں گھروں میں، بالکل بے بنیاد ہے۔ یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، ان کے یہاں روحیں بار بار واپس آتی ہیں، تناسخ ارواح اور آواگمن کا ان کے یہاں عقیدہ پایا جاتا ہے۔ تو اس طرح کا عقیدہ رکھنا اور اس طرح شب برات کے بارے میں یہ سب سوچنا، یہ سب بالکل غلط بات ہے، ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ یہ بدعت ہے اور بدعت سے دور رہنا ضروری ہے، اس لیے کہ سنت پر عمل کرنا ہے اور بدعت سے دوری اختیار کرنا ہے۔ ہر طرح کی بدعت گمراہی ہے، کل بدعت ضلالہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ کل محدثۃ بدعہ، دین میں ہر نئی چیز اختیار کرنا بدعت ہے۔ ہر وہ عمل، ہر وہ طریقہ جس کو دین سمجھ کر کیا جائے، اجر و ثواب کے لیے کیا جائے، عبادت سمجھ کر کیا جائے، جبکہ اس کو نبی نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں، وہ طریقہ وہ روایت نبی اور صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی، اس کے بعد اگر کیا جائے تو اس کو بدعت کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ بدعت سے منع کیا اور فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو محترم حضرات، ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے قرآن و حدیث کا، تاریخ کا، سیرت کا، تب ہمیں حقیقت معلوم ہوگی۔ محترم حضرات، دین پر عمل کرنے سے نہیں روکتے، اجر و ثواب کمانے سے نہیں روکتے، بہت سارے طریقے ہیں، لیکن ہمارا یہ کہنا ہے کہ جو سنت ہے اس کو کیجئے، جو نبی اور صحابہ کرام نے کیا اس کو کیجئے۔ بہت سارے دروازے ہیں، راستے ہیں اجر و ثواب کمانے کے جو کہ ثابت ہیں، لیکن ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں، 5 وقت کی نمازوں سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن جو بدعتیں اختیار کر لی گئی ہیں اسی کو مسلمان ہونے کی نشانی سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں شب برات میں کتنی بھیڑ ہوتی ہے، یہ بھیڑ مسجد میں کیوں نہیں نظر آتی؟ کیا 5 وقت کی فرض نماز واجب نہیں ہے سب کے اوپر؟ سال بھر کیوں نہیں رشتہ ہوتا ہے؟
لوگوں کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ وہ رات ہے، اس رات میں کر لیے تو بس جہنم سے نجات کی سرٹیفکیٹ مل جائے گی۔ محترم حضرات، ایسا نہیں ہے۔ اس رات کے بارے میں آخری میں ایک حدیث سن لیجئے۔ حدیث کیا ہے اس رات کے بارے میں؟ اس رات کے بارے میں حدیث یہ ہے کہ اللہ رب العالمین مطلع ہوتا ہے اس رات کو، اور اپنی تمام مخلوقات کو معاف فرما دیتا ہے، مغفرت کر دیتا ہے۔ اس رات کو شعبان کی 15 تاریخ کی رات کو، حدیث میں کیا آیا ہے؟ شعبان کی 15 تاریخ، لیلۃ النصف من شعبان، شب برات کا لفظ نہیں آیا ہے، لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15 تاریخ۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کو شب برات کہنا غلط ہے۔ نبی کیا فرما رہے ہیں؟ لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15 تاریخ۔ اس رات کو اللہ مطلع ہوتا ہے اور تمام لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، الا لمشرک او مشاہن، سوائے اس کے جو شرک کرتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرتے ہیں اور ان لوگوں کے جو دل میں کینہ رکھتے ہیں۔ ان دونوں قسم کے لوگوں کے علاوہ تمام ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اس حدیث میں یہ ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ یہ مغفرت والی رات ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہی معلوم ہوتا ہے اس حدیث سے کہ یہ مغفرت والی رات ہے۔ اس مغفرت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہ معلوم ہوتا ہے کہ شرک سے توبہ کرنا چاہیے، شرک سے دور رہنا چاہیے۔ اور کیا معلوم ہوتا ہے؟ دل کو پاک صاف رکھنا چاہیے، دل میں کینہ نہ ہو۔ تو جس کے یہاں شرک نہیں ہوگا عقیدے میں، عمل میں، اور جس کے دل میں کینہ نہیں ہوگا، اگر وہ ایمان والا ہے تو اس رات کو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے، مغفرت کی سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ نہیں فرمایا ہے کہ یہ چونکہ مغفرت والی رات ہے تو اس لیے تم رات بھر عبادت کرو، دن میں روزہ رکھو اور رات میں قبرستان جاؤ اور جشن مناؤ اور جلسے جلوس کرو اور سجاؤ گھر کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کچھ نہیں کیا اور نہ کچھ کہا۔ لہٰذا اس رات کی فضیلت کو پانا ہے تو اس کے لیے ہمیں توحید پر قائم رہنا ہوگا، شرک سے بچنا ہوگا اور دل کو پاک صاف کرنا ہوگا۔ یہی پیغام ہے اس کا شعبان کے مہینے کا، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام مسلمانوں کو دین کی باتوں کو قرآن حدیث اور سلف صالحین کی سمجھ کی روشنی میں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بدعت ہے دین میں اختیار کر لی گئی اس سے دور رہنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اعمال جب اللہ کے دربار میں پیش ہوں تو اللہ قبول فرما لے، اور جو شر کے اعمال اللہ کے ہمارے پیش ہو تو اللہ تعالی معاف کر دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔